ساتھ حضور بھی چل پڑے۔ تو ہم جب چلے تو حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کہ کون؟ حضور نے جواب دیا میں ہوں اور میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ سیدہ نے عرض کی ابو جی آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کچھ مہمان ہیں۔ تو عرض کرنے لگی میرے پاس صرف ایک جبہ ہے، صرف ایک جبہ ہے، دوسرا کپڑا نہیں ہے میرے پاس، اس سے میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ حضور اندر تشریف لائے، جب اندر تشریف لائے تو امام الانبیاء نے بتایا بیٹا ایسے پہنو اس کو، سارا جبہ پہنا دیا۔ جب جبہ سارا ڈھکا تو سر کے لیے کپڑا چاہیے تھا، امام الانبیاء نے اپنی چادر دی، کپڑا دوسرا نہیں تھا، 3 پیس نہیں 2 پیس بھی نہیں تھا۔ سوچیں ذرا، وہ چادر حضور نے پہنائی، پوچھا چادر پہنانے کے بعد بیٹی سے پوچھا بیٹی کیسے ہو، کیا بات ہے؟ کہا جی تکلیف ہے کچھ، ایک تو لباس نہیں ہے، دوسرا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھو بھائی یہ باتیں سننا، یہ باتیں کرنا، یہ تقریر کرنا، الفاظ کرنا، مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یار ذرا سوچیں جن کی اولاد ہے اگر بیٹی یہ کہے تو دل کا کیا عالم ہوگا، لباس کا یہ عالم ہو، کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بیٹے کیا اس پر تم راضی نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں جنت میں سرداری عطا کی ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہے، فرمایا عرض کی ابو جی جب خاتون جو ہے وہ حضرت مریم بھی تو ہے نا، ان کو بھی تو اللہ نے سرداری دی ہے اور تمہیں بڑا افضل بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا وہ اپنے زمانے میں تھی، آپ کو اللہ رب العزت نے آپ سرداری عطا کر دی ہے۔ اچھا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے اس میں۔ ہمارے ہاں تو اچھا بلا ایک آدمی کہتا ہے وہ لوگ بولے تو چنگا کر لیے کہ دیکھا جائے گا کی ملنا تو کی نہیں ملنا۔ کیا ایمان تھا، اتنی خوش ہو گئی بیٹی، وہ لباس جو نہیں تھا پورا وہ بھی بھول گئی اور کھانے کے لیے اشیاء نہیں تھی وہ بھی بھول گئی، فرمایا میں راضی ہوں۔ یعنی اس قدر، اور اگر یہ کیوں کیا یار بیٹی کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی تھی؟ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ کی مٹھی بھر کھجوریں لے کے گئے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ آپ نے دعا فرما دیں۔ تو شادان چھوٹا سا تھا، انہوں نے ہاتھ میں ایسے سے کیا، فرمایا تو شادان میں ڈالو، تو شادان میں ڈالا، فرمایا اس کو الٹا نہیں کرنا اور اس سے نکال کے کھاتے رہو۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، عرصہ 25 سال یا کم و بیش 20 سال سے اوپر ہے۔ نبی صاحب کا ظاہری زمانہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی کی شہادت تک یہ بہت عرصہ بنتا ہے، یہ 25 سال سے اوپر کا عرصہ بنتا ہے۔ اتنا عرصہ وہ کھجوریں بانٹتے رہے، لوگوں کا کئی من بانٹی، گھر والوں کو بھی دی، ختم نہیں ہوئی۔ ایسا توشہ دان بیٹی کے گھر میں بھی تو ہو سکتا تھا، یہ تاریخ نہیں ہے حدیث ہے، ایسا توشہ دان بیٹی کے گھر میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ قربان جاؤ اس مصطفیٰ پر، ہماری اولاد کی تربیت کے لیے اپنی اولاد کو بھی تکلیف میں ڈالا، ہماری بیٹیوں کی تربیت کے لیے کہ چلو میں تو دعا کر سکتا ہوں، میں تو برکت ڈال سکتا ہوں، میں تو رب سے مانگ سکتا ہوں، میرا امتی اگر اس نہج پر صاحب کرامت نہ ہو، اس وقت اس طرح نہ کر سکے، اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہو گیا تو وہ کس کی سنت ادا کرے گا؟ تو ہماری تربیت کے لیے، ہماری بیٹی کی تربیت کے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اپنی بیٹی کی تکلیف کو برداشت فرمایا. بتایا آپ رحمت للعالمین محبوب ہے, کسی کے آنسو نہیں برداشت کر سکتے حضور. بھئی ایک بھائی ہے, اس نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا, تو صاحب نے بتایا کہ وہ باغ میں ہے. حضور نے فرمایا وہاں جا کے بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا, وہاں کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے, ان کو درد نہ ہو, نام کر کے پکارنا. جو نبی اتنی بات نہیں برداشت فرما سکتے, رحمت للعالمین ہے, اپنی بیٹی کا درد کس قدر برداشت کیا ہوگا. بھئی ہمیں دیکھا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہری طور پہ, ہم ان کی صحبت میں نہیں پائے, ملی ہمیں زہری, نام نے ان کی خدمت کی, ہمارے لیے روتے رہے. جنہیں نہیں دیکھا ان کی تکلیفات پر روتے رہے, ان کے گناہوں پہ روتے رہے, دعائیں فرماتے رہے. اب بھی دعائیں کرتے ہو. حدیث ہے کہ اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تو خوش ہوتا ہوں, اگر برے ہو تو میں دعائیں کرتا ہوں. حدیث کا خلاصہ ہے جو آنے والی امت کے درد میں روتے ہیں, بیٹی کی تکلیف کو کس قدر برداشت کیا ہوگا. جنہیں اللہ رحمت للعالمین فرمائے, بیٹی پر کتنی رحمت ہوگی. یہ تکلیف کس لیے برداشت کی امام الانبیاء نے؟ صرف ہماری اولاد کے لیے, صرف ہماری اولاد کی تربیت کے لیے. اب کسی بات میں دوسری سنانے لگا ہوں. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ خود روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آپ کو امید تھی, یعنی حاملہ تھی, خود امید تھی, تندور پہ روٹی لگاتی تھی تو آپ کا بطن مبارک لگتا تھا تندور پر, تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. بطن مبارک لگتا تندور پر تو آپ کو تکلیف ہوتی. میں نے مشورہ دیا, امام الانبیاء کے پاس کچھ سال و سامان آیا ہوا ہے, تو آپ ایسا کریں حضور کے پاس چلی جائیں, وہاں سے بھی خادمہ لے لیں, مجھ سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, بڑی تکلیف میں آپ کھانا پکاتی ہیں. یہ دنیا کے بادشاہ نہیں, ان کی بیٹی نہیں ہے, امام الانبیاء کی بیٹی ہے, محبوب خدا کی بیٹی ہے, خاتم النبیین کی بیٹی ہے, جن کے لب ہلتے ہیں کائنات بدل جاتی ہے, جن کے الفاظ نکلتے ہیں کائنات کو روح مل جاتی ہے, جن کی نظر سے صدیق بن گئے, جن کی عنایت سے ابوبکر صدیق اکبر بن گئے, جن کی توجہ سے جناب فاروق اعظم بن گئے, اور جن کی عنایت سے آج ہم غیر کے پیشاب کی طرف نہیں جاتے, اس کا دودھ ضائع نہیں کرتے, بت کے سامنے نہیں جھکتے, اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. ان آیات کا یہ عالم ہے. وہ نبی جو ہمارے اوپر میں اتنے احسان ہے, اتنے احسان ہے کہ ساری زندگی ساری امت لگی رہے, ایک احسان کا مطلب بھی نہیں دے سکتی. وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے جی اتنی تکلیف ہوئی, فرمایا آپ چلے جائیں. سیدہ نے اپنی غیر وہ امام الانبیاء کی بیٹی خاوند کی تو مانتی تھی نا, امام الانبیاء کی بات میں چلی گئی. حضور بڑا استقبال فرماتے تھے, بیٹیوں سے حضور نے بڑا پیار کیا. حضور استقبال فرماتے کھڑے ہو جاتے تھے, اکثر پیشانی پہ بوسہ دیتے اور پھر جگہ دیتے بٹھاتے عزت کے ساتھ, پھر ان سے باتیں کرتے, سارا کچھ پوچھتے. گئے تو پوچھا بیٹا کیسے, سارا بتایا, آگے کہنے لگے مجھے ایسے ایسے تکلیف ہے, تو تھک بھی جاتی ہوں, گھر کا اکیلے بھی ہوں, کافی کام ہے, اور ساتھ میرا یہ مسئلہ ہے, تو کوئی خادم میں عنایت فرما دے. میں کہتی تھک جاتی ہو؟ جی ابو جی تھک جاتی ہوں. فرمایا اچھا ایسے کرتے ہیں, آپ کو میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, وہ پڑھ لیا کرو تو تھکاوٹ آپ کی اتر جائے گی. اصل میں بیٹا ہے سب کچھ ہے, مجھے پتہ ہے کچھ جذبات سے کچھ آیا ہوا بھی ہے, آتما بھی میں دے سکتا ہوں, لیکن میرے پاس بچے پڑھتے ہیں, یہ صحابہ تھے نا, میں ویسے بچوں کا لفظ بول رہا ہوں, صحابہ صفا, اور میں وہ غریب ہیں, کسی کا لباس نہیں ہے, کسی نے گھر چھوڑا ہوا ہے, ان کے سارے انتظام میں نے کرنا ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کی ضرورت ہے, ان کا پیٹ کاٹ کے میں کسی کو نہیں دے سکتا. بیٹی آ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور سامنے رہتے ہیں صحابہ, خادمین رہتے ہیں, صحابہ امتی ہیں, نوکر ملازم نہیں. نوکر ملازم کا اور رشتہ ہوتا ہے, بیٹے باپ کا اور رشتہ ہوتا ہے, پیر مرید کا اور رشتہ ہوتا ہے, شاگرد استاد کا اور رشتہ ہوتا ہے. امتی کا بڑا اعلیٰ رشتہ ہے, اس کائنات میں سب سے اعلیٰ رشتہ ہے, جس پر انسان جان فدا کر بھی پھر بھی سمجھتا میں نے کچھ نہیں کیا. وہ رشتہ ہے جو امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ہے.
وہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کی ضروریات کو پورا کروں گا پہلے سب سے، پھر بعد میں یہاں بیٹوں کے پیچھے بیٹیوں کے پیچھے لوگوں کی آنکھیں کاٹی جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کے محب ہیں۔ ارے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تو امید بیٹی کو دیکھ کر تندور پر روٹی لگانا، پھر تکلیف ہونا، پھر گھر کے سارے کام کاج کرنا دیکھ کر سب کچھ ہوتے ہوئے غریبوں کا خیال رکھا، بیٹی کا خیال، وظیفہ دے دیا، فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تھکاوٹ اتار دے گا۔ بہترین وظیفہ دے دیا۔ وہ جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا مطلب اب آپ نے کیسے؟ میں اسلام پہ راضی ہوں، اور میں اسلام پہ راضی ہوں، میں دین پہ راضی ہوں۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پابند ہو جاتا ہے کہ میں اے اللہ تیری مانوں گا، تیرے پاک رسول کی مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم لوگوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ سب کچھ ہوا ان کے پاس اور موجود تھا ان کے پاس، اس کے باوجود انہوں نے غربا کا خیال رکھا، مساکین کا خیال رکھا، اپنے پاس رہنے والوں کا خیال رکھا۔ یہ تعلیم ہے، یہ سبق ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے زندگی میں۔ انسان کام کرنا شروع کر دے تو بھائی اچھا خاصا پڑھا لکھا نشئی بن جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ چور بن جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ وہ فراڈی بن جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ پڑھا لکھا ہوتا ہے اچھا بھلا، ارے اگر کوئی نشئی بن سکتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کو رسول اللہ کا عشق کا نشہ چڑھ جائے تو کہ میں کسی نے بھی نہیں ماننی، میں نے ایک ہی نبی کی ماننی ہے، وہ اس پاک محبوب کی ماننی ہے، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، یہ دنیا ممکن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگلی بات حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا تب بھیجا۔ کیا کیا دیکھا حضرت علی سے ذرا پوچھیں، یہ حدیثوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا چکی چلا چلا کے ان کے ہاتھ میں چھالے ہوتے، میں نے دیکھا۔ فرمایا خود جاتی بیر کنویں سے پانی لینے جاتی نبی کی بیٹی، سوچیں ذرا، مشکیزیں جس میں پانی لاتی تو آپ کے وہاں بھی کندھے مبارک پر بھی نشان تھا مشکیزیں اٹھانے کا۔ اور میں نے آنکھوں سے علی فرماتے میں خود دیکھتا، گھر میں جھاڑو دیتی، آج اتنے زبردست اعلیٰ فرش پہ بیٹھ کر مسلم کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، اور اس کے اتنے بڑے دعوے ہیں اللہ کی پناہ، اور نبی کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاکیزگیاں ساری کائنات میں بانٹی جائیں تو پھر بھی سارے بھی لے لیں تو پھر بھی ختم نہ ہو، وہ خود مشکیزے میں پانی کرتے اور جھاڑو گھر کا دیتی۔ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھتا کپڑے میلے ہو جاتے جھاڑو کی وجہ سے، وہ بھائی فرش تو تھا نہیں، مٹی کے ہوتے گھر سے مٹی کا سارا کچھ ہوتا۔ فرماتے میں نے دیکھا آگ جلاتی تو آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوتے وہ میلے ہو جاتے۔ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بھائیوں، آج بیٹیوں کے سوٹ گنتی نہیں ہو سکتے، آج ہمارے کپڑے گنتی نہیں ہو سکتے، اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو وہ سجدے نہیں ہیں۔ جو بیٹی مولوی بن جائے، خان بن جائے، چودھری بن جائے، خان بن جائے، خطیب بن جائے، وہ دین سے تھوڑا سا ہولا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا نہ رشتہ نہ اس سے بڑی تکلیف کسی کی اولاد برداشت کر سکتی ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی راتیں کیسے گزارتی؟ حضرت امام حسن حسین کے بارے میں روایت ہے، ساری رات سجدے میں گزر جاتی، رکوع میں گزر جاتی، روتی روتی رات گزار دیتی، اور وہ گریا کرتی اللہ کی بارگاہ میں، کس کی بیٹی؟
نبی کی بیٹی، جنت عورتوں کی سردار، علی کی بیٹی۔ ہاں حضور نے ایک بار فرمایا، جب انہوں نے شکایت کی تو آپ نے یہ بھی فرمایا آپ کو بھی سرداری ملی ہے، آپ کو جو میں نے خامد دیا ہے وہ یہاں بھی سردار ہے، وہاں بھی سردار ہے، خامد بھی سرداری دی ہے۔ تو وہ نبی کی بیٹی، آج تک ہم نے اپنی بیٹی کو غصہ نہ کیا، نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ بیٹوں کو غصہ نہ کیا، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مسلمان ہے بھائی، دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہمارے لیے تربیت گاہ ہے، ہم نے ایک دوسرے کی تربیت کرنی ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ کو کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، او بھائی 4 مردوں کو ایک عورت جنت میں لے جائے گی؟ ہاں جی، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عورت سے پوچھا جائے گا۔ مجھے باپ نے کبھی کہا نہیں تھا، اسکول نہ جاتی، ماں ٹیوشن نہ جاتی، ماں غصہ کرتا، بات کرتا، تلخی کرتا، ماں کرتی، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا۔ صبح صبح میں سوئی رہتی، کبھی ایک دن ہنڈیا سمجھاتے، روٹی سمجھاتے، طریقہ بتاتے، میرا ہر ناز و نخرہ مان لیتے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں جہنم ہے، یہاں حساب و کتاب ہے، یہ دنیا میری سجاتے رہے، آخرت کس نے سجانی کی؟ اگر کاش یہ مجھ سے غصہ کرتے تو میں نمازی بن جاتی، میں عابدہ بن جاتی، میں تلاوت کرنے والی بن جاتی، میں اللہ کی بندیاں بن جاتی۔ اللہ فرمائے گا وہ جنت میں، روایات میں لکھا ہے وہ یا تو جنت میں پہنچ چکا ہوگا اس کا باپ، یا جنت کے لیے تیار ہوگا بھی دیکھ۔ اللہ کہے گا فرشتوں کو اس کو نکالو جنت میں پھینکو، اس کو جنت میں بھیجو، اس کا قصور نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کے باپ کا۔ بھائی خامد، میرے بھائیوں، ہم نے تربیت کرنی ہے، آگے اللہ جانتا ہے کس نے کیا بننا ہے، کس نے کیا بننا ہے۔ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، بہن بھائیوں پر، اپنے گھر والوں پر اگر بندہ کوشش کرے تو یہ جھوٹ ہے وہ نمازی نہ بنے۔ سال لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے، یا 3 لگ جائیں گے، ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ ہے، 5 لگ جائیں گے، اگر 30 سال کی عمر ہے، 20 کی یا 25 ہے، کتنے لگ جائیں گے؟ آخر ایک دن ان کو عادت پڑ جائے گی، ایک دن وہ نمازی بن جائیں گے، پھر ساری زندگی آپ کو دعائیں، میں نے خود دعائیں سنی ہیں، کہ میں خود آپ کو مثال دیتا ہوں، میری سسٹر خود مجھے خود بتاتی ہے کہ آپ جب گھر میں آتے تھے میں منہ گیلا کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ انہوں نے مجھے نماز کا کہنا ہے، اور پھر میں کہتا بھی تھا اور مسکراتے ہوئے کہتا تھا، مجھے شک بھی ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے، آپ نے منہ تو نہیں گیلا کر لیا، نماز پڑھا کریں، ایسے ہوگا، پیار سے، محبت سے، حتیٰ کہ انہوں نے اشراق و چار شروع کر دی، نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اس طرح سے اپنے بھائی کو یعنی والد کو بتانے کا مقصد یہ ہے، میرے بھائیوں آپ نے کہتے رہنا ہے، صبح اٹھیں سویرے سویرے نورانی ماحول بنا ہوا ہو۔ یہ سیدہ کا ذکر کرنے کا مقصود یہ نہیں کہ سیدہ کی تطہیر کا ذکر کریں، پاکیزگی کا ذکر کریں، نہ ہم کچھ لیں نہ بات سنیں اور چلے جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو غربت میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گزارا، آہوں میں گزارا، میں آپ کو بات بتاؤں حیران ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جب رخصتی ہوئی ہے تو حضرت پاک اپنا گھر نہیں تھا، کرایہ پہ گھر لیا۔ سوچے ذرا، کن کی بیٹی ہے؟ امام الانبیاء کی، کرایہ پہ گھر لے کے دیا۔ یہ حالات اور اعمال ان کے اتنے مضبوط، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عادلہ حاکمہ رافعہ راکعہ ساجدہ، اللہ نے کیا کیا ان کو القابات عطا کر دی، سردار جنت کو بنا دیا، اتنا مقام دے دیا۔ یہ ہمیں تعلیم اور سبق ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں حدیثوں میں ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغضب من نعمہ، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ سے کیا کرو؟ محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی میری محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت ملے گی۔ اور فرمایا وَأَحِبُّ
اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے پیار کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اہل بیت کی محبت میری محبت، میری محبت رب کی محبت، رب کی محبت رب کی نعمتوں کی اور اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے نا، اللہ نے اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے جو محبت کرنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نمازیں نہ چھوڑی، انہوں نے ذکر و اذکار نہ چھوڑے۔ انسان سوچے گا یار میری کون سی ایسی اعلیٰ نسبت ہے کہ میں نے کوتاہی اور غفلت کی ہوئی ہے؟ نسبتیں تو ساری مصطفیٰ کی اولاد کے پاس ہیں۔ انہوں نے نہ نماز چھوڑی، نہ انہوں نے ذکر چھوڑا، نہ انہوں نے عبادت چھوڑی، نہ انہوں نے ریاست چھوڑی، ہر طرح کی محنت کی، ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کے معاملے کو سنوارا، اپنی زندگی کے اعمال کو جوان رکھا، ہر معاملے میں اللہ کے دین کا خیال رکھا، تاکہ کل قیامت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پڑھے، جب پلٹ کر حضور کی اولاد کی طرف آئے تو انسان کی عقل اسے سمجھائے اے مسلم، وہ نبی اپنی اولاد کو اس قدر تعلیم دے رہے ہیں اور تم امتی ہو کے اپنی اولاد کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث پاک ہے، فرمایا رحم اللہ والد رعان علی ولدہ، یہ حدیث ہے، فرمایا اللہ ماں باپ پر رحمت فرمائے جو اپنی اولاد کی نیکیوں پر مدد کرتے ہیں۔ رحمت لینی ہے، یہ 10 دن رحمت کی ہے، 5 گزر گئے، کتنے رہ گئے؟ 5 گزر گئے، کتنے گزر گئے؟ 5 گزر گئے بھائی، تھوڑا سا رہ گئے، باقی 5 دن بچے ہمارے پاس رحمت کے۔ رحمت کے کتنے دن بچے؟ 5۔ تو رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے والدین پر جو اپنی اولاد کی نیکیوں پر مدد کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، سمجھدار ہیں، ارباب شعور ہیں، تجار حضرات ہیں، اللہ نے آپ کو عقل و شعور فہم و فراست دی ہے۔ ان دنوں میں صرف رحمت مانگنی بھی ہے، ہر وقت مانگنی ہے ان دنوں میں، لیکن رحمت والے کام بھی کرنے ہیں، رحمت والا بننا بھی ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں پہ رحیم ہو جانا ہے، ان پر رحمت کرنی ہے، رحمت کا ہاتھ رکھنا ہے، شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، دوستوں پر معافی کا دروازہ کھول دینا ہے، رحمت کا دروازہ کھول دینا ہے، رحمت والے کام کرنے ہیں، اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرنی ہے، رحمت والے کام کرنے ہیں، رزق حلال کو تلاش کرنا، رحمت والے کام کرنے ہیں کہ کسی پر کچھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں، عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، یعنی اپنی زندگی کو ہر وقت رحمت میں رکھیں۔ کیوں؟ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اسے رحمت بنانا ہے، اسے رحمت بنانا ہے، جس گھر میں جائے رحمت ہو، آپ کے گھر میں رہے رحمت ہو، وہ ہے ہی رحمت۔ جب نماز پڑھے گی تو اور رنگ آ جائیں گے، جب وہ سجدہ کرے گی تو اور برکتیں آ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے، اپنی اولاد کو بے نمازی دیکھ کے تڑپنا شروع کر دینا ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت ہم نے کرنی، کریں گے انشاءاللہ، سیدہ کے صدقے دعا کریں، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور دعا کریں اللہ سیدہ کے درجات بلند فرمائے، اور سیدہ کے صدقے اللہ ہماری بیٹیوں پہ رحمت فرمائے، اور غزہ کے مسلمانوں پہ وہ ہماری مائیں بہنیں ان پر اللہ رحمت فرمائے۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آج ہم اپنی اولاد کو نمازی مانگتے ہیں، ہمیں بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں سب کو نمازی بنا دے۔ ہم نے تیرے محبوب کی بیٹی کا ذکر کیا، ہماری بیٹیوں پہ رحمت فرما، قوم کی بیٹیوں پہ رحمت فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔